موضوع الدرس في قصة موسى عليه السلام مع قومه وما فيها من العبر والحكم، سورة المائدة، تفسير ابن كثير۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين۔ يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين۔ قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون۔ قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين۔ قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قائدون۔ قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين۔ قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تعس على القوم الفاسقين۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال المفسر لما دعا عليهم موسى عليه السلام حين نقلوا عن الجهاد حكم اللہ بتحریم دخولها علیہم، جب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا اور انہوں نے بزدلی دکھائی اور جہاد سے منہ پھیرا تو اللہ نے ان کے لیے سزا مقرر کی۔ مدت 40 سنۃ کے 40 سال اس میدان تی میں سرگردان رہیں گے۔ فوقعوا فی التیہ، اسی میدان تی میں رہے، یسیرون دائما لا یہتدون للخروج منہ، پھرتے رہتے تھے لیکن کوئی راستہ نہیں ملتا تھا کہ کسی طرح نکل جائیں وہاں سے۔ وفیہ کانت امور عجیبہ، اور اسی میدان تی میں اس 40 سال کے اندر بڑے بڑے امور جو ہیں وہ بھی پیش آئے، یعنی اب خوارے کے عادات بھی پیش آئے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے مزید معجزات بھی عطا فرمائے، بڑے مختلف حالات پیش آئے۔ ایک تو یہ تھا کہ من تضلیلہم بالغمام، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان پہ بادلوں کا سایہ کر دیا تاکہ وہ سائے میں رہیں۔ وَإِنزَالِ الْمَنِّ وَالسَّلْوَىٰ عَلَيْهِمْ، اور کھانے کے لیے اللہ نے ان پر من و سلوہ آسمانوں سے اتارا کہ وہ پرندوں کا گوشت تھا اور تیار کھانے کے لیے اترا کرتا تھا۔ وَمِنْ إِخْرَاجِ الْمَاءِ الْجَارِي مِنْ صَخْرَةٍ سَمَّاءٍ تَحْمِلُ مَعَهُمْ عَلَىٰ دَابَّةٍ، اور ایک پتھر تھا جو اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام یعنی اس کو اونٹ پہ لاد کے ساتھ چلتے تھے، ایک پتھر تھا بالکل کچھ بھی نہیں، صاف پتھر، لیکن جب اللہ کا حکم ہوتا تھا فَإِذَا ضَرَبَهَا مُوسَىٰ بِعَصَاهُ، جب موسیٰ علیہ السلام عصا مارتے ہیں تو انفجرت من ذلك الحجر 12 عینا، کہ وہاں سے 12 چشمے جاری ہو جاتے۔ لکل شعب عین، کیونکہ وہ 12 قبیلے تھے تو
تو ہر قبیلے کے لیے الگ اللہ چشمہ جاری فرما دیتے. وغیر ذالک من المعجزات، اس کے علاوہ بھی کئی معجزات ہیں اللہ نے جو وہاں موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے. اید اللہ بیا موسیٰ ابن عمران، اللہ نے اس معجزات کے ذریعے اپنے پیغمبر کی تائید فرمائی، کیونکہ اللہ جتنے انبیاء بھیجتے ہیں، جتنے رسول بھیجتے ہیں، ان کو معجزات بھی عطا فرماتے ہیں. معجزات کا معنی یاد رکھ لو، سمجھ لو. معجزے کا معنی یہ ہے کہ وہ کام جو کوئی اور کرنے سے عاجز ہو، اس کو کہتے ہیں معجزہ. معجزے کا معنی یعنی ایک ایسا کام جو ساری مخلوق کرنے سے عاجز ہو اور وہ نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو تو یہ معجزہ ہے. اور اسی طرح اگر امر خارے کی عادت کسی اللہ کے ولی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو تو وہ کرامت ہے. تو لیکن یاد رکھیں کہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے میں معجزہ بھی برحق ہے اور کرامت بھی برحق ہے. معجزے کا منکر بھی کافر ہے اور کرامات اولیاء کا منکر بھی کافر ہے، کیونکہ معجزات اللہ کے قرآن میں ثابت ہیں کہ اللہ نے ہر پیغمبر کو معجزات عطا فرمائے ہیں. اور سب سے بڑے معجزے جو ہیں وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اور دوسرا یاد رکھیں کہ ہر پیغمبر کا معجزہ جو ہے وہ اس دور کے لیے تھا، اس زمانے کے لیے تھا. وقت گزر گیا، معجزہ ختم ہو گیا. لیکن حضور کا معجزہ قیامت تک ہے کہ قرآن قیامت تک باقی ہے، جس کے کسی ایک لفظ میں بھی کوئی تغیر تبدل نہیں آ سکتا، جس کی کوئی زبر زیر میں بھی زیادتی نہیں ہو سکتی ہے. یہ ایک ایسا معجزہ ہے جو ہر لحاظ سے کامل بھی ہے، مکمل بھی ہے، تام بھی ہے، اور الی یوم القیامہ، بلکہ قیامت کے بعد بھی قرآن موجود ہے. قرآن قبر میں بھی پڑھا جائے گا، قرآن جنت میں بھی پڑھا جائے گا. تو یہ واحد معجزہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ قرآن ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا تو حیران حضور فرمائے کہ ہاں صاحب القبر، وہ قبر والا جو ہے وہ قرآن پڑھ رہا. اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ سورۃ الرحمن جو ہے وہ اہل جنت پڑھا کریں گے، لذت کے لیے، تلذذ کے لیے، چونکہ تکلیف تو ختم ہو گئی، وہاں کو پابندی تو ہے نہیں، لیکن محبت ہے قرآن کے ساتھ. اور یہ بھی صحیح حدیث میں ہے کہ حضور اللہ پاک حافظ قرآن کو بلائیں گے اور حکم دیں گے اقرأ وارتقِ، کہ قرآن پڑھو اور اپنے منزلات مدارج ترقی پہ چڑھتے جاؤ. جہاں جا کے قرآن ختم ہوگا وہیں تیرے درجات ختم ہوں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود حکم فرمائیں گے اور قاری القرآن جو ہے وہ قرآن پڑھے گا. تو اس لیے تو یہ ایک ایسا معجزہ ہے کہ جو حضور کے زمانے سے لے کر آج بھی اور قیامت تک بھی یہ معجزہ جو ہے وہ باقی رہے گا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ساری دنیا نے، کفار نے، مشرکین نے، یہود نے، نصارہ نے، ہندو نے، مجوس نے، اور کئی دنیا میں باطل فرقے ہیں جنہوں نے زور لگا لیا لیکن قرآن کا مقابلہ نہ کر سکے. بڑا زور لگا. ہندو نے کم از کم 500 اعتراض کیا ہے قرآن پہ. اب موجودہ دور کے جو یہودی ہیں اور نصرانی انہوں نے 5000 قرآن پہ اعتراض کیا ہے، لیکن الحمدللہ ان اعتراض کی کوئی ڈھیلے کے برابر بھی حیثیت نہیں. جب علماء نے ان کا جواب دیا تو ہکے بکے رہ گئے کہ یہ تو اعتراض ہی نہیں بنتا، ہم بلا وجہ غم خواہ تماشے بنائے ہوئے. تو یعنی قرآن پاک میں یعنی آپ حیران ہیں کہ حضور پاک نے جو زبر پڑی تھی آج بھی وہ زبر ہے، اس کو کوئی پیش نہیں پڑ سکتا. صراط الذین انعمت علیہم، اگر آپ پیش پڑھیں گے کافر ہو جائیں گے. وہی زبر. اور جہاں حضور نے وقف کیا ہے وہی وقف ہے. جس کا لفظ کو حضور نے مد کے ساتھ کھینچا ہے وہاں مد ہے. جہاں حضور پاک نے وقف نہیں کیا ہے وہاں وقف نہیں ہے.
جس آیت میں حضور نے سجدہ کیا ہے وہاں آج بھی سجدہ تلاوت ہے. حضور پاک نے فرما دیا کہ 114 صورتیں ہیں، کوئی 115 نہیں بنا سکتا. حضور پاک نے فرما دیا کہ یہ آیت جو ہے فلاں صورت میں ہے، اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. اس سے بڑا معجزہ کیا ہو؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دشمن خاموش بیٹھے رہے ہوں گے یا اب خاموش بیٹھے ہوئے ہیں؟ کتنے ملعون رشدی پیدا ہوئے، کتنے ملعونہ تسلیمہ نسرین پیدا ہوئی، کتنے ملعون قادیانی پیدا ہوئے، کتنے ملعون مسیلمۃ بن الکذاب اور اسود العنسی پیدا ہوئے، کتنے مردود پیدا ہوئے، لیکن قرآن کا مقابلہ کوئی نہیں. بڑا تاریخ میں ایک لطیفہ ہے کہ مسیلمہ جو تھا نا حضور کے زمانے میں تھا. مسیلمۃ الکذاب جو ہے حضور کے زمانے میں تھا، اور یہ ریاض کے علاقے کا تھا، بنی حنیفہ سے تھا، تمامہ کے علاقے کا. اس نے حضور کے زمانے میں ہی نبوت کا دعویٰ کیا تھا کہ میں نبی ہوں. اور پھر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پیغام بھی بھیجا تھا کہ اگر آپ اپنے بعد خلافت مجھے دے دیں تو میں اپنی نبوت کا دعویٰ ختم کر دیتا. حضور پاک نے فرمایا کہ جاہل نبی بھی اللہ بناتا ہے، رسول بھی اللہ بنا، میرے ہاتھ میں، اور میرے بعد کون خلیفہ بنے گا یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں، کیسے تمہیں خلیفہ بنا سکتا ہوں. بہرحال وہ نبوت پہ اڑا رہا. باقی یہ نہ سوچا کرو کہ یار اتنے لوگ اس کے ساتھ ہیں. مسیلمہ کے ساتھ 70,000 فوج تھی. یہ نہ سوچا کرو. فرعون جب موسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے نکلا ہے 6 لاکھ فوج تھی. نہ سوچا کرو کہ یار فلاں کے پیچھے دیکھو اتنے بندے اکٹھے کھڑے ہو گئے، ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا. یہ مذاق نہیں ہے. تو کسی مداری کے ساتھ بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، کسی ڈگڈگی بجانے والے کے ساتھ بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، کسی گانے والے کے ساتھ بھی کھڑے ہو سکتے ہیں. یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی. دلیل ہے حق پہ قائم رہنا کہ میرا مدنی محمد مصطفیٰ 13 سال مکے میں محنت کی ہے، اور کتنا آدمی مقرر ہوئے؟ 42 آدمی تیار ہوئے. اس کا معنی ہے حضور کی نبوت میں کوئی کمی تھی. اور ہجرت کے زمانے تک صرف 82 آدمی تیار ہوئے. اور مقام بدر کے موقع پر 313 تیار ہوئے. صلح حدیبیہ کے زمانے تک 1500 تیار ہوئے. لیکن اللہ نے دکھلا دیا کہ فتح مکہ کے موقع پر 10,000 تیار ہوئے. غزوہ حنین کے موقع پر 12,000 تیار ہوئے. غزوہ تبوک کے موقع پر 30,000 مسلمان ہوئے. اور حضور کے آخری حج میں 1,24,000 پروانے شامل ہوئے. بڑھتا گیا بڑھتا گیا، چھاتا گیا چھاتا گیا. یوں چلا تھا جانب منزل مگر لوگ یوں ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا. اور وہ کارواں ایسا بنا کہ مکے والوں نے جس کو مکے میں رہنا دوبھر کر دیا تھا، آج اس کا پرچم جو ہے مشارق الارض و مغاربہا پوری دنیا میں لہرا رہا. کاش ہمارے اندر غدار پیدا نہ ہوتے، کاش ہمارے اندر منافق پیدا نہ ہوتے، کاش ہمارے اندر کوئی لارنس عربیہ پیدا نہ ہوتا، کاش ہمارے اندر کوئی میر جعفر الصادق پیدا نہ ہوتے، کاش ہمارے اندر عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین پیدا نہ ہوتے.
اسلام کو انہوں نے نقصان دیا ہے جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کے، جو دین کا لبادہ اوڑھ کے اللہ کے مسلمانوں کو دھوکہ دیتے رہے، ورنہ دشمن سے کبھی اسلام نے شکست نہیں کھائی۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے، ہمارے گناہ ہیں، اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف کر دے۔ اب ہم مسلمان ایک بھیڑ ہیں، ایک غول ہے، جیسے بکریوں کا غول ہوتا ہے نا جی، تو چرواہے نے جدھر ہانک دیا ادھر چل پڑی، اور پھر چرواہے نے ادھر آواز لگائی ادھر چل پڑی۔ اب تو ہم ایک غول ہیں، غصہ اور ان کا غصہ اس سیل۔ حضور نے فرمایا گا تمہاری حالت یہ ہو جائے گی جیسے پانی کے اوپر بلبلے ہوتے ہیں، کوئی قیمت نہیں ہوتی، ایسے تم بہت ہوگے لیکن قیمت نہیں ہوگی تمہاری۔ ہوا اکھڑ جائے گی، قیمت ختم۔ آج اللہ کے حرم میں بیٹھے ہو کہہ دو الحمدللہ، اور اللہ سب کی حاضری منظور فرمائے اور کوئی بھی خالی نہ جائے، سب کے دامن رحمت سے بھر دے۔ ٹھنڈے دل سے غور کرے کہ آج مشرق سے لے کر مغرب تک اگر کافروں کا کتا بھی مر جائے تو بدلہ لیتے ہیں، لیکن مسلمان کا خون بہ رہا ہے اور دنیا تماشا دیکھ رہی ہے۔ کتا بھی ان کا مر جائے نا، ایک کتا، اس کا بھی بدلہ لیتے ہیں۔ ایک بلی بھی مر جائے اس کا بھی بدلہ لیتے ہیں۔ ایک خون مسلم ہے اتنا عرضہ ہو گیا ہے کہ مسجدوں میں بھی بہ رہا ہے، خانقاہوں میں بھی بہ رہا ہے، سرحدوں پہ بھی بہ رہا ہے، شہر کے اندر بھی بہ رہا ہے، شہر کے باہر بھی بہ رہا ہے، ان پر رونے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ فما بقت علیہم السماء من الارض، کوئی آسمان سے آنسو بھی نہیں کرتا۔ مر گئے، بس مر گئے۔ اب تو کئی ملکوں میں یہ حال ہو گیا ہے، لاشیں پڑی ہوئی ہیں، کوئی دفنانے والا نہیں۔ کیا ہو رہا؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ وہ مسیلمہ بن الکذاب جو تھا، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، ایک دن اس کو اپنے ساتھی جو تھے نا جی، اس کے صحابی بنے ہوئے تھے اور ساتھی بنے ہوئے تھے، انہوں نے کہا یار تم نے نبوت کا دعویٰ تو کر دیا، ہم نے بھی تمہیں مانا ہوا ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ حضور پاک تو اپنے امت کو، اپنے صحابہ کو قرآن سناتے ہیں کہ آج یہ قرآن اترا ہے، آج جبریل وحی لے کے آیا ہے، اور تم نے اتنی مدت ہو گئی ہے کوئی قرآن نہیں سنایا، لوگ کہیں گے یہ کیسا نبی ہے؟ آخر نبی پر تو وحی آتی ہے، فرشتہ آتا ہے، اللہ کا قرآن لے کے آتا ہے۔ مسلمان نے کہا ہاں میرے پاس بھی نبی آتا ہے، میرے پاس بھی واحد آتا ہے، آپ لوگوں نے کبھی کہا نہیں، میں نے بھی نہیں سنایا، تو کل آپ کو سنا دوں گا۔ تو بڑے خوش ہو کے آ گئے جناب، تو ان کو سنایا کہ آج فرشتہ اترا تھا اور مجھ پہ وحی اتری ہے، الفیل ومل فیل وما ادراک مل فیل ذنبہ کثیر وخرطومہ طویل۔ وہ قرآن میں سنا ہوگا نا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اس سے اس نے بنایا الفیل ومل فیل وما ادراک مل فیل ذنبہ کثیر وخرطومہ طویل، کہ بھی فیل کیا ہے؟ فیل کیا ہے؟ جس کی دم چھوٹی ہوتی ہے اور اس کی سونڈ بڑی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا یہ قرآن ہے، خدا را پہ یہ قرآن باہر نہ سنانا، لوگ جوتے مار مار کے گنجا کر دیں گے، یہ قرآن ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرآن کا مقابلہ کوئی نہ کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ماننے والے نے جب سورت اتری نا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر،
ایک مسلمان نے یہ سورت لکھ کے کعبہ شریف کے ساتھ لٹکا دی، کیونکہ اس زمانے میں رواج تھا کہ بڑے بڑے شاعر آتے تھے نا، اپنا کلام کعبے پر لٹکا دیتے تھے کہ جی جواب دو، مقابلہ کرو۔ اسی لیے آج بھی کتاب موجود ہے سبع معلقہ جو ادب میں پڑھائی جاتی ہے۔ تو اس مسلمان نے چھوٹی سی سورت لے کے لٹکا دی۔ اب جو بھی شاعر گزرے اور دیکھ کے کھڑا ہو جائے، یار سمجھ نہیں آتا۔ ان کا اس وقت جو استاد زمانہ تھا نا وہ تھا ربیہ، سب سے بڑا شاعر تھا۔ اس کو لے آئے استاد جی، کوئی آدمی لکھیا ہے، ہمیں تو سمجھ نہیں آتا کیا جواب دیں، کیا مقابلہ کریں۔ اس نے آگے دیکھا اور اس نے کہا لے آؤ کاغذ قلم لے آؤ، کاغذ قلم لے آئے، سارے خوش ہو گئے، چلو استاد آج جواب دیتا ہے۔ استاد نے جناب اس قلم میں لکھا کہ واللہ لیس ھذا کلام البشر، خدا کی قسم کسی بندے کا کلام نہیں۔ انہوں نے کہا یہ بندے کا کلام ہی نہیں ہے کہ 3 آیات میں اللہ نے معانی کے دریا بند کر دیے۔ انہوں نے کہا اس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ خنسا جو ایک بڑی مشہور شاعرہ گزری ہے، یعنی جو خاص طور پہ مراسی میں مرثیہ لکھنے میں اس کا کمال تھا، تو اور جب وہ مرثیہ لکھتی تھی اور لوگ سنتے تھے تو بس رو رو کے مر جاتے تھے لوگ۔ اللہ نے اسلام نصیب کر دیا۔ تو بعض عورتوں نے کہا کہ خنسا تم اب تو کوئی کلام لکھو۔ انہوں نے کہا قرآن پڑھنے کے بعد سب ختم، اب قرآن کے بعد کیا لکھو؟ اس لیے اللہ نے کہہ دیا اِلَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، میرا محبوب آپ نہ گھبرائیں، نہ زمانہ ماضی میں یہ قرآن کا مقابلہ کر سکے ہیں، نہ مستقبل میں کر سکیں گے۔ آج ساری دنیا اس میں متفق ہو رہی ہے۔ یاد رکھیں اسلام نے کہا تھا کہ شراب حرام، لیکن جناب دیکھیں یہودی نصرانی ہندو سب شراب پیتے تھے۔ اب نئی تحقیق میں اعتراف کیا ہے کہ شراب بڑی خطرناک ہے۔ میں کہا یہ تو بڑا نقصان دیتا ہے، گردے موٹے ہو جاتے ہیں، اندر بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، آدمی کا دماغ مختل ہو جاتا ہے، آخر انجام جنون تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اب مجبور ہو گئے ہیں، یورپ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ جو شراب کے بورڈ لگاتے تھے نا، بڑے بڑے بینڈر لگتے تھے، بڑے بڑے بورڈ لگتے تھے کہ یہ فلاں شراب ہے، یہ فلاں شراب ہے، یہ فلاں شراب۔ انہوں نے کہا بورڈ نہ لگاؤ تاکہ لوگوں کو دلچسپی پیدا نہ ہو۔ قانون بنایا کہ 18 سال کی عمر سے کم آدمی کو شراب نہ بیچو، یہ گندی چیز ہے۔ اب مان گئے۔ اللہ کے قرآن نے فرمایا تھا کہ خنزیر حرام نجس العین ہے، جس کا جلد بھی حرام، چمڑا بھی حرام، بال بھی حرام، گوشت بھی حرام، ہڈی بھی حرام، دانت بھی حرام ہے۔ لیکن یہ جناب بکریوں کی طرح پالتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے اور اس کی چربی سے استعمال کرتے تھے۔ اب خود من گئے ہیں کہ ایک ایسی بیماری پیدا ہوئی ہے، اس کا نام ہی خنازیر ہے، جس کا علاج ہی کوئی نہیں۔ اب مان گئے ہیں کہ جو آدمی خنزیر کھاتا ہے اس کے اندر مادہ غیرت ختم ہو جاتا ہے، اس کی بیوی کے ساتھ بھی دوسرا لیٹا ہوا اس کو کوئی احساس نہیں ہوتا۔ 1400 سال پہلے اسلام نے کہا تھا۔ تو اس لیے اب آپ اندازہ کریں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتنے معجزے دیے، قوم نے دیکھے لیکن قوم نے نہیں مانا۔ یہ ہماری بدقسمتی ہوتی ہے۔ کتنے لوگ ایمان سے کہیں ابھی مدینہ منورہ میں آئیں گے، حضرت پہ صلاۃ السلام پڑھیں گے، وہاں نہیں دیکھیں گے کہ حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مزار ہیں، لیکن پھر بھی نہیں مانتے۔ اب کوئی علاج ہے تمہارے پاس؟ یعنی حضور کے ساتھ روزے میں لیٹے ہوئے ہیں لیکن نہیں مانتے۔ کتنے لوگ ہیں جو لاکھوں روپے خرچ کر کے آئے ہیں، مکے مدینے کی مسجد میں امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، جی وہاں بھی ہے نماز نہیں ہوتی۔
یعنی 30 لاکھ آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور وہ 50 آدمی نماز نہیں پڑھتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے کہ سب کی نماز صرف اسی 50 کی ہوئی ہے؟ تو آپ کے ملک کا ایک پیر صاحب آیا تھا، میں نام تو نہیں لیتا، تو بہرحال یہ ہے کہ وہ نماز پڑھنے نہیں آتا تھا، تو کسی نے ہمت کی اور جا کے کہہ دیا کہ حضرت آپ نماز ہوٹل میں پڑھ رہے ہیں. کہنے لگے بھائی کیا کروں، اصل میں ظہر کی نماز میں پیران پیر آتے ہیں عبدالقادر جیلانی نماز پڑھانے کے لیے، اور عصر میں حضرت معین الدین اجمیری آتے ہیں، اور رات کو حضرت جنید بغدادی آتے ہیں، ان کو چھوڑ کے میں کیسے حرم میں جاؤں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ کا کیا خیال ہے اگر حضرت جنید بغدادی ہوتے ہوٹلوں میں نماز پڑھتے ہیں؟ یعنی جھوٹ بولنے میں کوئی ڈر ہی نہیں ہے، کوئی خوف ہی نہیں، اور جھوٹ بھی اولیاء اللہ پہ بول رہے ہیں. اتنی بڑی جرت. اچھا، اور قوم ایسی اندھی ہے کہ سبحان اللہ جی، مرشد نے فرمایا، حضرت نے فرمایا سبحان اللہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. ولا نقول الا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یاد رکھو، کرامت بھی حق ہے، معجزہ بھی حق ہے، ولایت بھی حق ہے، لیکن دلیل کیا ہے؟ اتباع سنت محمد مصطفیٰ. اگر اس کا پاؤں حضور کی سنت میں چل رہا ہے تو وہ ولی اللہ ہے، ورنہ دجال ہے، شیطان ہے، مداری ہے، وہ بزرگ نہیں ہے. تو اللہ نے وہاں میدان تی کے اندر اتنے بڑے معجزے دکھائے قوم کو، اور مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بلکہ وہاں نظر التورات والشرائع لهم الاحکام، کہ اللہ پاک نے وہاں تورات بھی نازل ہوئی اور اللہ نے ان کو احکام پہ چلنے کے احکام بھی دیے. فعملت قبۃ العہد ویقال لها قبۃ الرمان. وہاں ایک قبہ بنایا گیا کہ وہاں عہد ہو کہ ہم اللہ کے احکام پہ چلیں گے. قال یزید بن ہارون عن اسبغ بن زید عن القاسم بن ابی ایوب عن سعید بن جبیر سألت ابن عباس عن قوله فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. قال فتاهوا في الأرض 40 سنة يصبحون كل يوم يسيرون ليس لهم قرار. کہ 40 سال تک وہ اسی میدان میں پھرتے رہے اور سارا دن سفر کرتے، کوئی آرام نہیں. ثم ظلل عليهم الغمام في الطين. پھر اللہ نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا. وأنزل عليهم المن والسلوى. وهذه قطعة من حديث الفتون. یہ بھی ایک باب الفتون سے ایک ٹکڑا ہے. ثم كانت وفاة ہارون علیہ السلام. پھر حضرت ہارون علیہ السلام فوت ہو گئے. ثم بعده بمدة 3 سنين وفاة موسیٰ علیہ السلام. پھر 3 سال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہو گئے. وَأَقَامَ اللَّهُ فِيهِمْ یوشع ابن نون علیہ السلام. پھر اللہ نے نبوت عطا فرمائی حضرت یوشع ابن نون کو. انه نبیا خلیفۃ موسیٰ ابن عمران. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد تھے، خلیفہ تھے، پھر ان کو بھی نبوت ملی. ومات اکثر بنی اسرائیل هناك في تلك المدة. اس 40 سال میں بنو اسرائیل کے کافی لوگ جو تھے وہ مر گئے. وَيُقَالُ إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْهُ أَحَدٌ سِوَى يُوشَع وَكَالِبَ. وہ پہلی قوم جو تھی نا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو نسل تھی وہ ساری مر گئی. اب صرف دوسرے 2 بچے یوشع اور کالب. ان کی اولادیں جو تھی وہ جوان ہوئی، ان کی نئی نسل جو تھی وہ تیار ہوئی. وَمِنْهَا هُنَا قَالَ بَعْضُ الْمُفَسِّرِينَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ هذا وقف تام یتیہ 40 سنة المنصوب قوله یتیہون فی الارض. فلما انقضت المدت. جب 40 سال پورے ہو گئے. خرج من یوشع علیہ السلام او بمن بقی منہم. جو باقی بچے تھے ان کو ساتھ لیا. وسائر بنی اسرائیل من الجبل الثانی فقصد بهم بیت المقدس. یا بیت المقدس پہنچے.
فحاصرها محاصرہ فرمایا، فکان فتح یوم الجمعۃ بعد العصر، جمعہ کا دن تھا، عصر کے بعد اللہ نے آپ کو فتح عطا فرمائی۔ فلما تزيفت الشمس للغروب وخشي دخول السبت عليهم قال انك مامورة وانا مامور، جمعہ کا دن تھا، سورج ڈوبنے والا تھا اور ہفتے والے دن لڑائی نہیں ہو سکتی تھی، تو حضرت یوشع نے اللہ سے دعا مانگی اور سورج سے بھی کہا کہ دیکھو تم بھی اللہ کے حکم کے پابند ہو اور میں بھی اللہ کے حکم کا پابند ہوں، لہذا رک جاؤ تاکہ فتح حاصل ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس سورج کو بھی روک دیا اور حضرت کو فتح حاصل ہو گئی۔ اللہم حبس علی فحبس اللہ تعالی حتی فتح، وامر اللہ یوشع بن نون ان یامر بنی اسرائیل حین یدخلون بیت المقدس ان یدخلوا بابها سجدا، اور یہ بھی حکم دیا اللہ نے کہ جب بنو اسرائیل سے کہو کہ داخل ہوں تو دروازے سے اندر داخل ہوں تو سجدہ کر کے داخل ہوں، یقولون حطۃ حط عنا ذنوبنا، یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، فبدلوا ما امروا به ودخلوا يذهبون على أصطاعهم وهم يقولون حبة في شعرة وقد تقدم هذا كله في سورة البقرة، لیکن انہوں نے بجائے اس کے کہ سجدہ کرتے نعوذ باللہ ایسے چلنے لگے اور حطۃ کے بجائے کہنے لگے حبۃ فی شعرۃ، تو نعوذ باللہ اللہ کے کلام کو بدل ڈالا۔ یہ ایسی قوم تھی کہ جتنے معجزات دیکھتے گئے نعوذ باللہ فوراً بدلتے گئے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون ولا نقول الا لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، واللہ اعلم۔ سوال جواب دینے سے پہلے میری ایک گزارش ہے کہ جتنے میرے مہربان بزرگ بھائی حج پہ آئے ہیں، عمرے پہ آئے ہیں، الحمدللہ ہر زبان میں کتابیں موجود ہیں، ہر زبان میں، یعنی ابھی آپ حرم میں دیکھیں 13 زبانوں میں قرآن کا ترجمہ موجود ہے۔ اللہ پاک ان کو حکومت سعودیہ کو جزائے خیر دے، شافات کو جن نے مجمع الفاظ بنایا تھا جہاں قرآن شریف چھپتا ہے، 13 زبانوں میں قرآن شریف جو ہے وہ تک بنتا ہے، اور آج اخبار میں پڑھا تھا 77 کروڑ نسخہ جو ہے وہ تقسیم کر چکے ہیں۔ اسی لیے یاد رکھیں، میری درخواست ہے، گزارش ہے، تمنا ہے، اللہ کے لیے آئے ہو، حج کے لیے آئے ہو، مکے مدینے کے لیے آئے ہو، بچے چھوڑے ہیں، لاکھوں خرچ کیا ہے، خدا کے لیے اپنی اپنی زبان کی کتاب لے لیں اور ان کتابوں کو پڑھیں بار بار۔ اگر کمرے میں ایک بندہ پڑھا ہوا ہے وہ پڑھے، باقی سنو، اور بار بار پڑھو کہ عمرہ کیا ہے، طواف کیا ہے، صفا مروہ کیا ہے، مقام ابراہیم کیا ہے، حتیم کیا ہے، مشاعر کیا ہے، حرم کیا ہے، ہل کیا ہے، اور مینا کیا ہے، مزدلفہ کیا ہے، عرفات کیا ہے، حجر اسود کیا ہے، تو یہ ساری چیزیں پڑھیں، اور جو سمجھ نہ آئے پنسل سے نشان لگا لیں، کسی عالم سے پوچھ لیں۔ اگر آپ نے حج صحیح کرنا ہے، اگر آپ آئے ہیں، میلے پہ آئے ہیں، پیکج لے کے آئے ہیں اور ایئر کنڈیشنوں میں سونا ہے اور برگر کھانے ہیں، تو تم جانو تمہارا کام جانو۔ ورنہ کوئی مشکل نہیں۔ اچھا، ہر زبان میں کتاب، چھوٹی سی کتاب، اچھا تم باقی جھگڑوں میں نہ پڑھو، حنفی ہو، شافی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، ہر مسلک کی کتاب موجود ہے، اہل حدیث ہو، ہر مسلک کی کتاب موجود ہے، اور یہ سارے مسلک حق ہیں، اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ کبھی ایک دوسرے سے بغض نہ رکھے، ان کی علمی تحقیق ہوتی ہے، ایک کے نزدیک افضل ہے، ایک کے نزدیک افضل نہیں ہے، بس جھگڑا کوئی نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جتنے ائمہ ہیں، محدثین ہیں، اصول دین میں کبھی جھگڑا نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں، مثلا ابھی مغرب کی نمازیں آپ نے کتنی پڑھی ہیں، کتنی رکعت؟
3 پڑھی ہیں. اچھا شافعی کتنی پڑھیں گے؟ حنبلی، حنفی، مالکی؟ کوئی جھگڑا ہے؟ عشاء کی کتنی رکعتیں پڑھیں گے؟ بھائی اختلاف ہے تو اس میں کہ آمین زور سے کہو یا آہستہ کہو. اختلاف ہے تو بھی رفع یدین کرو یا نہ کرو. اختلاف ہے کہ بھی فاتحہ امام کے پیچھے پڑھو یا نہ پڑھو. اصل میں تو کوئی اختلاف نہیں نا. اور باقی جو اختلاف ہے وہ بھی ہر امام کے پاس دلیل ہے، حدیث ہے، قرآن ہے، ادلہ ہے. یہ بحث علماء کا کام ہے، آپ اس میں نہ پڑھیں خدا کے لیے. یہ نہیں ہے کہ جو ملا ادھر چل پڑے، جو کتاب پڑھی ادھر چل پڑے. جو آپ کا مسلک ہے ساری زندگی آپ اس میں قائم رہے ہیں، قائم رہے. اسی مسلک کی کتاب لیں، اسی مسلک کے عالم سے مسئلہ پوچھیں، کبھی دماغ میں خرابی نہیں ہوگی. ورنہ اب دیکھیں نا جی، مثلا انڈونیشیا میں فقہ شافعی ہے تو وہاں وہ امام شافعی کی کتاب سے مسئلہ پوچھیں گے. اگر آپ وہاں حنفیوں کا مسئلہ بتاؤ پھر تو لڑائی ہوگی نا. آپ کے جتنے ملک ہیں، ہند ہے، بنگلہ دیش ہے، ماورا نہر ہے، بخارا ہے، تاشقند ہے، اپنا تاجکستان ہے، ازبکستان ہے، یہ ساری اسٹیٹس ہیں، ان سب میں حنفی مسلک ہے، حنفی فقہ ہے، حنفی اساتذہ ہیں، حنفی مفتی کرام ہیں. تو وہاں وہی فتویٰ ملے گا. دوسری کتاب لاؤ گے لڑائی ہوگی خامخواہ. تو آپ ایک دو خدا کے لیے لڑائی سے بچیں، کسی پہ اعتراض نہ کریں. اور دوسرا، حج کے مسئلوں کی کتابوں کو بار بار پڑھیں، ایک دفعہ نہیں سمجھ آئے گی. اور پڑھنے کے بعد جو جگہ سمجھ نہ آئے نشان لگا دے، پنسل سے کسی عالم سے پوچھ لیں. انشاءاللہ حج صحیح ہوگا، مدینہ منورہ کی حاضری صحیح ہوگی، طواف صحیح ہوگا، صفا مروہ صحیح ہوگی، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی حج مبرور اور حج مقبول عطا فرمائیں. اب دیکھو نا جی، ایک مولوی کی آواز کتنے لوگ سنیں گے؟ تمہاری ذمہ ہے بلغوا عنی ولو آیۃ. اگر تمہیں ایک مسئلہ بھی آتا ہے دوسرے کو پہنچاؤ. ایک ایک ہوٹل میں بڑھ جاؤ، جو اس ہوٹل میں کوئی عالم ہے، مولوی ہے، سب کو تبلیغ کرے. حال میں بلا لیا، دعوت دے دی، پروگرام بنا لیا، آدھا گھنٹہ تقریر کر لی، سب کے حج صحیح ہو جائیں گے. اور یار یہ تو میں نے کل بتایا تھا، بچی رو رہی تھی، اس کو دودھ پلا دیا. بہرحال اس وقت میرا بھائی چھوٹا تھا، آپ دونوں بڑے ہو گئے. جس نے دودھ پیا ہے، بات سنو، مثلاً ہم 2 بھائی ہیں، ایک بھائی نے ایک عورت کا دودھ پیا ہے. جس نے دودھ پیا ہے وہ اس کی ماں بن گئی. اب اس عورت کی جتنی لڑکی ہے اس سے اس کا نکاح حرام ہے. میں نے دودھ نہیں پیا، میرے لیے حلال ہے. کل میں نے بتا دیا تھا، پھر بھی مسئلہ چھپا کے رکھ دیا. پاکستان کے حالات خراب ہیں، اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے اور ہر شر سے محفوظ. ہاں، انا للہ و انا الیہ. اصل میں یہ معمولی باتیں نہیں ہیں، یہ لوگوں کے جھگڑے وگڑے نہیں ہیں، یہ بڑی عالمی سازشیں ہیں، پیچھے بڑے ہاتھ ہیں. دیکھو نا جی، تم یہاں آدمی بیٹھے ہو، روزانہ 100 آدمی کو اگر کھانا کھلانا ہو کتنے پیسے لگیں گے؟ 1000 کو کھلانا ہو، 50,000 کو کھلانا ہو، 1,00,000 کو کھلانا ہو. گاڑی، روٹی، خرچہ، آنا جانا کون گھر سے کرے گا؟ بس دعا کرو، بہت بڑی عالمی سازش ہے. اس بلد الامین کے خلاف بھی دشمن لگے ہوئے ہیں اور آپ کے ملک کے خلاف بھی لگے ہوئے ہیں.
یہ چونکہ قبلۃ المسلمین ہے اور سارے عالم میں وحدت کا ذریعہ ہے، اللہ ان کی قیادت کو بھی اور علماء کو بھی اور مشائخ کو بھی قیامت تک محفوظ رکھے کہ یہ ایک ذریعہ ہے۔ اب دیکھیں نا، پوری دنیا سے حاجی آ رہے ہیں، یہ ان کا کمال ہے نا کہ استقبال کر رہے ہیں۔ اگر تمہارے ملک ہوتے تو ہر سال نئی حکومت بنانی پڑتی۔ یہ ان کا کمال ہے کہ 20 لاکھ آدمی کا استقبال کرتے ہیں، جدہ سے مکہ، مکے سے مدینہ، مدینے سے مکہ، مکے سے مینا، مینا سے مزدلفہ، عرفات، واپس لانا، واپس، اتنا گاڑیاں، اتنا ہوٹل، اتنا کمرے، اتنا روٹی، اتنا فروٹ، ہر چیز بندے کو مل رہی ہے، اور 12 بجے رات کو بھی فٹ پاتھ پہ سوتا رہے، کوئی غم نہیں ہے۔ یہ دشمن کی نظر میں کانٹا ہے۔ اسی لیے ساری دنیا کی طاقتیں کسی جگہ جب بھی کوئی یہودیوں نے سازش کی، کبھی دارالانصاف عربیہ بنایا، کبھی انہوں نے جعفر و صادق ڈھونڈا، اب بھی جعفر و صادق انہوں نے ڈھونڈے ہوئے ہیں آپ کے پاس۔ یہ وہی جعفر و صادق ہے اور وہی قوتیں ہیں ڈھونڈنے والی، کیونکہ اسلامی ملکوں میں اللہ معاف کرے صرف آپ ہی ایٹمی پاور والے ہیں نا، وہ یہ نہیں چاہتے۔ جب آپ ترقی کریں گے آپ کی ٹانگیں کھینچیں گے، جب آپ ملک کو برباد کریں گے وہ آپ کا ساتھ دیں گے۔ دو لفظی سی بات ہے، باقی اللہ ہمیں سیاست سے بھی بچائے، آپ کے ملک کی پارٹیوں سے بھی بچائے اور ہر فتنے سے بھی بچائے، لیکن دل سے دعا کرو، 2 رکعت پڑھ کے دعا کرو گے، یا اللہ یہ جو فتنے کا وقت آ گیا ہے، اللہ اس فتنے سے محفوظ فرما۔ ایسا فتنہ آپ نے تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ عورتیں اور بچوں کو آگے کیا جائے، تاریخ میں مجھے بتا دو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللهم احفظ سائر بلاد المسلمین وهذا البلد الامین واجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین۔ کہتے ہیں کہ جب حضور میدان حشر میں جائیں گے تو دائیں بائیں تو ابو بکر عمر ہوں گے، تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہوں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام تو میرے ساتھ کھڑے ہوں گے نا، ان کے بعد دائیں بائیں شروع ہوگا۔ پہلی چیز یہ ہوتی ہے، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے ان الفاظ سے یا سوال سے تمہیں کیا فائدہ ہے؟ مجھے بتائیں۔ چلو جی نہیں کھڑے ہوں گے پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے بندے، پیغمبر ہے، وہ تو دونوں برابر ہوں گے، اور حضرت عیسیٰ بھی دائیں ہاتھ پہ ہوں گے۔ اس کے بعد ہم شمار کریں گے نا کہ دائیں اور بائیں کون ہے۔ ستون ہے، اس کے ادھر جو ہوگا وہ دائیں بائیں دیکھیں گے، ستون کو تو نہیں دیکھیں گے نا۔ وہ تو ہدایت کے دونوں ستون ہیں، دونوں نبی ہیں، دونوں رسول ہیں، وہ خاتم الانبیاء بنی اسرائیل ہے، وہ خاتم الانبیاء علی الاطلاق ہے۔ بس ایک عادت ہے، بیٹھے رہتے ہیں کہ چلو کوئی سوال تو پوچھنا ہے نا جی۔ ہم نے مدینے جانا ہے، مدینے سے پھر ہم نے مینا چلے جانا، تو آپ تو مسافر ہیں نا اللہ کے بندے، آپ مسافر والی نماز پڑھیں گے نا۔ مکے سے مدینے گئے مسافر، مدینے سے واپس آئے مسافر، آپ کو کیا جھگڑا ہے؟ بعض مساجد میں نماز کے بعد زور سے کلمے کا ذکر ہوتا ہے، وہ حدیث میں ثابت نہیں ہے۔ حضور نے خود پڑھا ہے مغرب کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد یحیی و یمیت وهو علی کل شیء قدیر۔ اور بعض علماء جو ہیں فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ سے استدلال کرتے ہیں، تو لہذا جھگڑا نہ کیا کریں، لیکن حدیث مبارک میں کوئی ہمیں ثبوت نہیں ملتا۔ آسمان پر کسی کی قبر ہے، تیری قبر ہے، کیا خیال دیکھنے جاؤ گے؟ ٹکٹ شکٹ کے پیسے ہیں؟ انا للہ و انا
آسمان پہ کیوں قبر ہو جناب؟ آسمان پہ تو کسی کی موت ہے ہی نہیں، فرشتے تو مرتے نہیں، وہ تو قیامت میں مریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام زمین پہ آ کے مریں گے، باقی کس کی موت آئے؟ آدم کو اللہ نے نکال دیا، قبر کس کی بنائے؟ تمہاری بنائے، کس کی بنائے؟ انا للہ، یعنی زمین کی قبروں سے دل نہیں بھرا، اب آسمان میں بھی قبروں کے پیچھے جا رہا ہے، خدا کے کعبے میں بھی قبر کی تلاش ہے بیچارے کو۔ اتنے بڑا شرک ایمان سے ابو جہل کمپنی میں بھی نہیں تھا، نہیں مانا، بس نہیں مانا، لیکن وہ کہتے تھے حضور سچے ہیں، لیکن ہم نہیں مانتے، کہتے تھے حضور صادق الامین ہیں، لیکن ہم نہیں مانتے، ضد ہے۔ اسی لیے حضرت قاضی احسان شجابادی رحمت اللہ علیہ، میں نے ان کی آخری تقریر ایک دفعہ سنی تھی، بہت بوڑھے ہو گئے تھے، بہت ہی بوڑھے ہو گئے تھے، تو اس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ بھائی کفر ہو تو ابو جہل کا ہو اور ایمان ہو تو ابو بکر کا ہو، درمیان میں کوئی شے نہیں۔ فرمایا کفر ہو تو ابو جہل کا ہو اور ایمان ہو تو صدیق کا ہو۔ اور اس کے بعد مجھے یاد ہے انہوں نے یہ شعر بھی پڑھا تھا کہ بگڑی ہوئی عقل سے حماقت اچھی۔ ایک دفعہ تو آدمی احمق ہو جائے نا، بگڑی ہوئی عقل سے حماقت اچھی اور دھوکے کی محبت سے عداوت اچھی۔ صدیق ہے نا، ابو جہل کہتے ہیں حضور پاک فرماتے ہیں میں معراج پہ گیا تھا، ایک رات میں معراج پہ گئے، مکے سے مسجد الحرام، مسجد اقصی، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، سدرۃ المنتہا، پھر عرش اولی کے پاس گئے، واپس آ گئے، رات نہیں گزری، دیکھا تمہارے نبی نے کیا کہا ہے؟ اور نے کہا تقریر نہ کرو، جو کہا ہے حضور نے کہا، انہوں نے کہا ہاں کا صدق رسول، سچ کہا۔ اور نے کہا ابو بکر یہ بھی مانتے ہو؟ نے کہا ہاں یار، کیسے؟ انہوں نے کہا جبریل کا آنا جانا مانتے ہیں، حضور چلے گئے تو مشکل ہو گئی۔ کیا مشکل ہے؟ جبریل وحی لے کے آتا بھی ہے، جاتا بھی ہے، حفظہ بھی آتے ہیں، جاتے بھی ہیں، ملائکۃ اللیل بھی آتے ہیں، جاتے ہیں، ملائکۃ النہار بھی آتے ہیں، جاتے ہیں، حضور چلے گئے تو کیا مشکل ہو گئی؟ بس ایمان ہو، یاد رکھو، یعنی دل مل یقین۔ یہاں بھی قبر، آسمان میں چلو جی قبر میں چلیں گے جی انشاءاللہ جنت میں، جب اللہ سے پوچھیں گے کہ جی یہاں کسی کی قبر ہے، ہم کہاں جائیں؟ حجر اسود کا بوسہ لینا وہاں نہ ہمارا عورتیں ہوتی ہیں، نہ لیں، بوسہ لینا کو فرض ہے، لیکن ان کو بوسے کی عادت ہے نا، حج نہ ہو بوسہ ہو، بس ساری زندگی جو بیچارے قبروں پہ بوسہ دیتے رہے، اب مکے شریف میں بھی بوسہ نہ دیں تو کدھر جائیں؟ اللہ کے بندے بوسہ کیا ہے؟ کوئی فرض ہے نہیں ہے، اشارہ کرو جاؤ کھڑا، وہی ثواب ہے جو بوسے کا ہے۔ ضروری لڑنا ہے عورتوں سے، لیکن بوسے کی مری ہوئی قوم ہے نا، پیر سائی کو بھی بوسا، اس کے پیروں پہ بھی بوسا، مزار شریف کے چوکٹ پہ بھی بوسا، پھر مزار شریف کے سرانے پہ بھی بوسا، پھر وہاں جو پتھر رکھے ہوتے ہیں ان کو بھی بوسا۔ ان نے ہر جگہ حجر اسود بنائے ہوئے ہیں نا اپنے۔ دھوبی سے جو ہم کپڑے دھلواتے ہیں وہ پاک ہوتے ہیں نہیں ہوتے، مجھے کیا پتا کون سے پانی میں دھوتا ہے؟ دھوبی کے ساتھ میری دوستی ہے، اگر سب کے کپڑوں کو ایک میں رگڑا دیتا ہے سارے حرام ہیں، اور بعد میں پاک پانی سے دھوتا ہے سارے پاک ہیں، یہ تو تم جانو دھوبی جانے۔ میں تبوک سے آیا ہوں، احرام جدہ سے باندھا ہے، عمرہ تو آپ کا ہو گیا، دم پڑ گئی کہ آپ میقات سے گزر گئے۔ طواف
زیارت کرنے کے لیے جب ہم آئیں تو طواف وداع کی بھی اسی میں نیت کر رہے نہیں جناب. طواف زیارت فرض ہے اور وداع واجب ہے. طواف زیارت جیسے اب تم 4 رکعت عشاء پڑھو گے تو سنتوں کو بھی اسی میں نیت کر دو. آخری 2 رکعتیں فرض بھی ہو جائیں گی, سنت بھی ہو جائیں گی, بلکہ تہجد کی بھی کر لو تو نفل بھی ہو جائیں گی. ماشاءاللہ. یعنی ہر کام میں رگڑا نکالنا چاہتا ہے نا. اللہ کے ساتھ بھی دھوکہ ہے. کیا مذہب ہے, کیا عقل ہے. ایک مسئلے ہوتے ہیں نفل کے. مثلا ہم آئے مکے حرم میں تو حرم کا تحیت المسجد ہے طواف. اب طواف ہم ہر وقت نہیں کر سکتے. انسان ہے تھکا ہوا ہے تو 2 رکعت تحیت المسجد پڑھ لو, گویا اس کے قائم مقام ہو گئے. اچھا, ہر مسجد میں تحیت المسجد سنت ہے, لیکن ہم آئے تو ظہر کی اذان ہو گئی تھی, ہم نے ظہر کی سنتیں شروع کر دی تو تحیت المسجد اسی میں ادا ہو گئی. وہ مسئلہ ہے. یہ تھوڑا ہے کہ طواف زیارت اور وداع کر لو. نماز پڑھنے والے کے آگے بالکل نہ گزرے. مجبوری ہو تو ایک صف کے دور ہو کے گزرے. داڑھی کینچی سے کٹوائے یا اس طرح سے کٹوائے, اگر ایک مشت سے کم ہے تو سنت رسول اللہ کے خلاف ہے. آپ کو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے, آپ تو خالص بادام ہے ماشاءاللہ. حج سے پہلے بھی داڑھی منڈے, واپس بھی داڑھی منڈے. جیسے آئے تھے اسی طرح بدھو گھر کو گئے. سمجھ لو کہ حاضری غیر مقبول ہے. اگر مکے مدینے آنے کے بعد تبدیلی نہیں آئی تو سمجھ لو اللہ نے آنا قبول ہی نہیں کیا. انسان کی زندگی جب موت ہو جائے تو اس کے آزاد نکال لیے جائے, دوسروں کے لیے نہیں. وہ اس کے ہیں, وہ تو اللہ کے ہیں. اس کے بعد تو امانت ہوتی ہے. یہ تھوڑی ہوتی ہے جس کو چاہو دے دو. قرآن کا عمود جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے, کیونکہ قرآن سارے کا خلاصہ فاتحہ میں ہے. فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ میں ہے. بسم اللہ کا خلاصہ جو ہے حرف با میں ہے, اور حرف با کا خلاصہ نقطے میں ہے. اسی لیے ایک قادیانی گیا پٹھان کے پاس. پٹھان ہمارے بھائی تو پٹھان ہوتے ہیں نا, وہ تو ماشاءاللہ بڑی مومن عجیب قوم ہوتی ہے. گھڑی میں ولی, گھڑی میں بھوت. پٹھان کا پوت, گھڑی میں ولی, گھڑی میں بھوت. تو اس کے بعد جو گیا تو اس کے ساتھ دوستی شستی ہوگی. اس کو پتا تو نہیں تھا کہ یہ قادیانی ہے. خیر کچھ عرصے کے بعد اس نے کہا کہ جناب مرزا غلام احمد قادیانی صاحب جو ہیں نا وہ بھی نبی ہیں, ان کے پاس بھی قرآن ہے, حدیثیں ہیں. کہتے اچھا نبی ہے؟ انہوں نے کہا نبی ہے. انہوں نے کہا تم قرآن پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا قرآن پڑھتے ہیں. انہوں نے کہا قرآن جب پڑھتا ہے تو پہلے کیا ہے؟ انہوں نے کہا بسم اللہ الرحمن. انہوں نے کہا بسم اللہ الرحمن پہلے کیا ہے؟ انہوں نے کہا با ہے. انہوں نے کہا جب قرآن ختم کرتا ہے پھر کیا پڑھتا ہے؟ انہوں نے کہا والناس ہے. تو انہوں نے کہا پہلے با ہے پھر سین ہے. بے اور سین کو اکٹھا کرو تو کیا ہوگا؟ بس. جب بس ہو گیا تو یہ کتے کا بچہ کدھر سے آ گیا؟ پہچانتا تھا. اس نے حضرت بخاری رحمت اللہ علیہ, اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے, ان کو کسی نے یہ لطیفہ سنایا. فرمانے لگے خدا کی قسم اس سے اچھی تفسیر کوئی کر ہی نہیں سکتا. انہوں نے کہا لفظ غلیظ ہے, لفظ تو گندے ہیں, لیکن اس سے اچھی تفسیر کوئی نہیں کر سکتا. ویسے تو عربوں کی کتابوں میں بھی ہے کہ بس کا معنی یعنی انتہا ہو گئی, اب کوئی وحی نہیں آئے گا. لیکن اس نے جو تفسیر کی ہے نا کہ با اور سین مل کے کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا بس. انہوں نے کہا جب قرآن بس ہو گیا یہ کتے کا بچہ کدھر سے آ گیا؟ انہوں نے کہا یہ جو تفسیر ہے نا اور کسی کو نہیں آتی. پٹھان ہوتے ہیں نا, یہ بڑی عجیب قوم ہے. اللہ اللہ ان کو بھی ہدایت دے, ہمیں بھی ہدایت دے. جب حجر اسود کی تاریخ پڑھے نا, حجر اسود چوری ہو گیا تھا اور لوگ لے گئے تھے یمن کی طرف.
چونکہ یمن والوں نے کعبہ بنایا تھا نا، کعبے کے مقابلے پہ یمن والوں نے، حبشی والوں نے کعبہ بنایا تھا نا، اس کعبے کو مٹانے کے لیے ابرہہ آیا تھا نا تاکہ اس کے کعبے کی رونق بنے، تو حجر اسود چوری کر گئے۔ حجر اسود جب چوری کر گئے تو اب چوری والوں کو بھی مینا کے قریب اور یمن کے قریب جا کے خیال آیا کہ یار خدا کے گھر کی ہم نے چوری کی ہے، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، لیکن ان کو تو نہ دینا کہ جھوٹے کعبے میں لگا دیں۔ انہوں نے پہاڑ میں پھینک دیا۔ اب جناب ساری دنیا کوشش کرتی رہی، یمن اس وقت طاقت تھی، یہ پٹھان تھے جو وہاں سے نکلے اور وہاں آگے یمنیوں کو مار مار کے دمبا بنا دیا اور حجر اسود لے کے آئے۔ یہ کام ان کا تھا۔ یہ عجیب قوم ہے۔ یہ ان نے سنا کہ آسٹریلیا میں سونا نکلا ہے، یہ وہاں پہنچ گئے۔ یہ بڑی عجیب قوم ہے۔ آج بھی آسٹریلیا میں گھان ایکسپریس چلتی ہے، اصل میں وہ ہے خان ایکسپریس۔ ان کو خان کا لفظ تو آتا نہیں نا بیچاروں کو، تو وہ کہتے ہیں گھان ایکسپریس۔ یہ بڑی عجیب قوم ہے ماشاءاللہ۔ ایک دفعہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے، ایک پٹھان گاڑی میں بیٹھا تھا، ایک ہندو بھی بیٹھا تھا۔ اب پٹھان کو پتہ نہیں کیا خیال آ گیا، انہوں نے کہا تو خوشی تم کون ہے؟ اس نے کہا ہم تو ہندو ہیں۔ کہا کلمہ پڑھو۔ انہوں نے کہا خان صاحب میں ہندو ہوں، مجھے کیا پتا کلمہ کیا ہوتا ہے؟ اور نہیں کلمہ پڑھو۔ انہوں نے کہا یار خان صاحب تم عجیب آدمی ہو، میں ہندو ہوں، میں مسلمان کو نہیں مانتا، کلمے کو نہیں مانتا، تمہارے نبی کو نہیں مانتا، کلمہ کیسے پڑھو؟ نے کہا نہیں خوش کلمہ پڑھو۔ انہوں نے کہا نہیں پڑھتا۔ انہوں نے کہا دیکھو بات سنو، اب آخری بات تم کو کہتے ہیں، ورنہ کھڑکی سے اٹھا کے باہر پھینکے یا کلمہ پڑھو۔ اب وہ ڈر گیا، یہ پٹھان ہے، یہ اٹھا کے پھینک دے گا۔ انہوں نے کہا اچھا میں پڑھتا تو ہوں، مجھے آتا نہیں، تم مجھے پڑھا دو۔ کہتے یار آتا تو مجھے بھی نہیں۔ کہتے ہیں افسوس ہے آتا مجھ کو بھی نہیں ہے، چلو بیٹھے رہو بیٹھے رہو۔ یہ عجیب قوم ہے، اللہ ان کو ہدایت دے، بس دعا کرو، دعا کرو اللہ ہدایت دے، دعا کرو اللہ ان کو ہر فتنوں سے بچائے۔ یہ بھی فتنوں کے شکار ہو گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ، کیونکہ سادہ قوم ہے اور غیور قوم ہے، غیرت والا بندہ چھوٹی سی بات پہ بھڑک اٹھتا ہے۔ اللہ ان کو ہدایت کے فیصلے نہ دے۔ میں ان پہ مذاق نہیں کرتا، میری تو ماں جو تھی نا اس نے مجھے دودھ پلایا تھا، وہ پٹھان تھی۔ میری اپنی ماں تو پٹھان نہیں تھی، لیکن وہ بیمار تھی تو دودھ پلانے کے لیے ایک پٹھانی بیچاری مل گئی، اللہ اس کو جزائے خیر دے۔ اب تو ہمیں پتہ ہی نہیں وہ بیچاری کہاں ہے، کیونکہ حج کے دن تھے، میں مکے میں پیدا ہوا تھا، حج کے ایام تھے، اب کون اس وقت یاد رکھتا ہے کسی کو؟ یہ اللہ کی مہربانی ہوتی ہے۔ اچھا اللہ کی شان دیکھیں، میں مکے میں محلہ مسفلے میں پیدا ہوا، میرا بیٹا عرفات کے دن عرفات میں پیدا ہوا۔ یہ اللہ کی شان ہے، الحمدللہ۔ میں نے گھر سے احرام کی چادریں باندھ لی، نفل بھی پڑھ لی ہے، جہاز میں نکاح سے پہلے نیت بھی کر لی، لیکن مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے داخلے سے پہلے تکبیر 3 دفعہ پڑھی یا نہیں پڑھی، جدہ پہنچ کے پڑھی، کوئی حرج نہیں۔ ویسے تو سنت یہی ہے کہ جب احرام کی نیت کرو تو پڑھو لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک، لیکن کسی نے بعد میں بھی پڑھ لی تو کوئی بات نہیں۔ اگر جدہ میں احرام کی حالت میں حمام میں جا کر وہ جو ہاتھ دھونے کے لیے لوشن ہوتا ہے استعمال کر لیا، 1 آدھا ریال خیرات کر دو، کیونکہ فوراً دھو ڈالا نا۔ اگر ہم عمرہ کریں، عمرہ کرنے کے بعد اپنے بال خود کاٹ لیں، کوئی حرج نہیں، کوئی بات نہیں۔ میرے بیٹے کو پریشانی ہے، اللہ سب کی پریشانیاں دور کرے۔ اللہم فرج ہم المحبوبین ونفس کرب المکروبین
وقض الدین عن المدینین واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، اور پریشانیوں کا علاج جو ہے نا جی وہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہ